یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو چونکہ عمران خان صاحب نے ایک مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں، کن شرائط پہ کریں، نقطۂ آغاز کیا ہوگا، تو کیا اس کے باوجود بھی مزید توثیق کی ضرورت ہے؟ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، جو بھی جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہیں وہ ہونی چاہیے، عدالتی فیصلوں کے مطابق ملاقاتیں ہونی چاہیے، جو گھر کے ان کے خاندان والے ہیں ان کا یہ بیسک حق ہے کہ وہ جا کے ملاقاتیں کریں۔ سیاسی طور پہ اچکزئی صاحب کے پاس کیا یہ مینڈیٹ موجود ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ایما پر مذاکرات کریں یا نہ کریں؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک منٹ کے لیے آپ کو اچکزئی صاحب کے شو میں سٹیپ ان کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ان کے پرسپیکٹیو سے سوچیں، وہ عمران خان سے ملے نہیں ہیں، ان تک ایک میسیج گیا ہے۔ اب عمران خان کے بہاف پہ کسی سے بات کرنا صرف بات نہیں ہے، اس میں آپ نے فرداً عمران خان کی ذات کو کسی جگہ پہ کمٹ بھی تو کرنا ہے، کہیں جگہ جا کے آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے۔ اب وہ اتنا بڑا قدم بغیر فیس ٹو فیس عمران خان سے بات کیے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیا وہ اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی یہ جینوئن ڈیمانڈ ہے، مطلب اگر دیکھیں ان کی بات ہوئی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں جتنی ٹاورنگ پرسنالٹی اچکزئی صاحب کی ہے انہوں نے 1 منٹ نہیں لگانا تھا، مگر بات ہے کہ انہوں نے اپنے قد کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو پیچھے پی ٹی آئی کی عوام ہے اس کو بھی رسپونڈ کرنا ہے۔ تو وہ ساری چیزوں میں کیا وہ چاہیں گے کہ وہ خود جو ہے نا اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اور ایک ملاقات ہو جاتی ہے، ان کو اپنے پیرامیٹرز پتہ چل جائیں گے، انہیں عمران خان صاحب کی بھی کیفیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس مطلب لائنز پہ سوچ رہے ہیں، تو انہیں فیصلہ کرنے میں اور آگے بات کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جو بجٹ آپ نے ابھی فی الحال پاس کیا، پہلے تو آپ نے شرائط رکھی تھی کہ بجٹ ہم دیں گے ہی نہیں، لیکن پھر میرا خیال آپ کو اندازہ ہوا کہ آئینی ذمہ داری، پچھلے سال بھی بائی دا وے یہ ہوا تھا، بجٹ پیش کر دیا گیا، اب اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ دوبارہ ان سے ملاقات کروائی جائے۔ بجٹ کو ملاقات سے مشروط کرنا از اٹ اسمارٹ اسٹریٹجی؟ نہیں، دیکھیں بجٹ کو ملاقات سے مشروط، دیکھیں ایک اس کی وجہ تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے جس طرح سے فیڈرل لیول پہ ایک بات ہوئی، ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، آپ دیکھیں آپ نے اے ڈی بی پہ کٹ لگائیں گے، وہ کیا ہے جو کے پی کے کی عوام کے ڈیولپمنٹ پہ پیسہ جانا ہے وہ آپ نے وفاق کو دینا ہے، تو اتنا بڑا سٹیپ آپ کیا وزیر اعلیٰ نے اس صوبے کا یہ سٹیپ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ اپوائنٹڈ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ مگر کسی پارٹی کا الیکٹڈ ہے، وہ اپنی ذات میں الیکٹ تو نہیں ہو کے آیا، اگر بالکل اپنی ذات میں الیکٹ ہو کے آیا ہوا ہوتا، مخلوط ایک حکومت بنائی ہوتی تو بالکل فیصلہ کر لیتا، مگر ایک جماعت کا نمائندہ ہے، وہ اپنے جماعت کے لیڈر سے بات نہیں کرے گا، اتنا بڑا سٹیپ لے گا۔ رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ کمٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ کٹ لگے گا اور یہ پیسے جو ہے وفاق صوبے کو دیا گا، اس میٹنگ میں جو ایکٹ نے کی تھی وہ کمٹمنٹ دے کر آئے ہیں، یہ حکومت ہی مرضی۔ دیکھیں پھر ملاقات روک ہی رکھیں اور پیسے لے لیں صوبے سے۔ نہیں تو نہیں دیں گے آپ لوگ، یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ بیکاز کمٹمنٹ دی ہے تو پھر عمران خان کے بیونڈ کس طرح سے سہیل آفریدی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ سہیل آفریدی ہو یا مزمل ہوئیں، انہوں نے اپنی بھی پوزیشن کلیریفائی کرنی ہے عمران خان کو کہ یہ ہے، وفاق نے کہا ہے کہ ہمیں ڈیفنس کی مد میں یہ پیسہ چاہیے، اس وقت ملک کی سیکیورٹی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ پارٹی کی پالیسی کیا ہے جب تک کہ ملاقات نہیں ہوگی؟ ایون دو حکومت کلیم کرتی ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ دے دی ہے، یہ پیسے فی الحال نہیں ریلیز کیے جائیں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں یہ تو پیسے جانے ہی این ایف سی کے جانے ہیں وفاق کی طرف سے، جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے نا، جس وقت جائیں گے اگر واپس انہوں نے کی ہے تو پھر آپ کا بالکل اعتراض بنے گا، مگر جو ابھی تک بجٹ لے کی ہے وہ تو کے پی کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے، ریونیو سے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے، آج ڈان کی وہ لیڈ دکھا کے دیکھ لیں۔ جی وہ تو خیر ہم سب کو نظر ہی آ رہا ہے، لیکن سوال ماریہ صاحبہ یہ ہے کہ جو بات کی میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، جو اچکزئی صاحب کی اوبیسلی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی میں، اور میرے خیال سے اچکزئی صاحب بھی اس کننڈرم میں پھنس چکے ہیں اور ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ کریڈیبلٹی ان کی افیکٹ ہوگی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اگر اچکزئی صاحب کچھ کمٹ کر دیتے ہیں، کیا اس کو گارنٹی کون کرے گا، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اگر آپ سے کوئی کمٹ کر دیں تو جو خان صاحب اڈیالہ میں ہیں ان کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، حکومت فوراً بلف کال کرے اور ان کو ملاقات کروائے، جب وہ گارنٹی نہیں دیں گے تو آپ کے پاس تو بالکل ایک بڑا زبردست بہانہ آ جائے گا کہ جی ہم نے ہر کوشش کر لی، ملاقات بھی کرا لی، یہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں، یہ انتشاری۔ نہیں، میں یہی کہتا ہوں نا کہ اس سے مشروط نہ کریں، بیٹھیں ملاقات کی بات اس ایجنڈا آئٹم میں رکھ لیں، پھر یہ چیزیں دیکھ لیں، اور پھر یہ ممکن ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے، اور ملاقات ہونے کے بعد اگر دیکھیں سفر کون کرے گا؟ سفر تو
اچک زئی صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کریں گے, ان کی پارٹی کے لوگ کریں گے کہ یار ہم بیٹھے مذاکرات میں سب کچھ ہوا, اس سے پھر وہ منحرف ہو گئے یا مکر گئے, جو کہ ایک یو ٹرن کی کلیئر کٹ پالیسی بھی رہی ہے اور اس کی واضح مثالیں موجود ہیں کہ ایک بات پہ ایگری کرنا پھر اس پہ یو ٹرن لے لینا. تو اسی چیز کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ اگر ہم کچھ کمٹ کر دیں اور بیٹھ ہی جائیں, اسی لیے تو بیٹھ نہیں رہے. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ کنفیوز رہیں اور مذاکرات آگے نہ بڑھیں, یہی ہے نا؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کہ ایک فریق جو ہے مذاکرات کی آفر کرے اور اس کے بعد وہ کچھ بھی خلوص نیت سے ماریہ صاحبہ ہم تو یہ دعوت دی مذاکرات کی, ہم چاہتے ہیں خلوص نیت سے آپ ایک -1 مذاکرات کے حل کی طرف جا سکتے ہیں, جو کہ مشکل ہے تحریک انصاف کے لیے, ان کے اپنے ووٹ بینک کے لیے. نہیں, -1 یا +1 کی بات نہیں, میرے خیال سے ایک دفعہ جب بیٹھ جائیں تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ملاقات یا کیا اپنے ایجنڈا آئٹمز ڈسکس کرنے ہیں اور کس طرح وے آؤٹ نکالنا ہے, کیونکہ اس کا حل تو دیکھیں نا اسی ہاؤس سے نکلنا ہے, اسی پلیٹ فارم سے نکلنا ہے, کہیں اور سے نکلے جہاں یہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے تو نہیں نکلنے والا. سو اس وقت وہ کون سی آپ کی ڈیمانڈز ہیں؟ ملاقات کے اوپر تو ان کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے, وہ تو لگتا ہے کہ فی الحال جب تک کہ آپ باقی ایشوز کے اوپر نہیں بیٹھیں گے یہ ملاقات نہیں ہوگی. تو آپ فلیکسیبلٹی تو نہیں ہے نا آپ کی کہ چلے پہلے شروع کرتے ہیں مذاکرات, اس کے بعد ہم خان صاحب کی ملاقات پہ بھی گفتگو کریں؟ شروع کرنے میں کیا مطلب, ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ جولائی کی ویکیشنز کیسے منانی ہیں. دیکھیں یہ ایک سیریس, انہیں میں ایسے نہیں کہا کہ ایک سیریس ان کی طرف سے موو ہے کہ مذاکرات ہوں. انہیں کس چیز کا خدشہ ہے؟ انہیں -1 نہیں, انہیں -everyone کا خدشہ ہے. دیکھیں ہم تو آلریڈی مائنس کھڑے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی ہے کہ یہ کتنی تگ و دو کرتے ہیں, یہ چیز ڈیمانڈ میٹ ہو جاتی ہے تو سارے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, شاید -everyone بچ جائے. ورنہ آپ کے سامنے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح کے اگلے سیٹ اپ کی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, جس طرح کیبنٹ ری شفل کی تو آپ نے بات کی, وہ تو اس سے دور کی باتیں کر رہے ہیں لوگ. یہ کیبنٹ ریشفل پہ تو بتا دیجیے اس میں کتنی صداقت ہے. وہ لوگ تو خیر آپ کی حکومت کو ہی بھیج رہے ہیں گھر, آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے کالمز, آپ پڑھ ہی رہے ہیں وہ تمام چائے میں گویا. یہ -all کا خدشہ آپ کو, اس لیے آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, نہ -1 نہ -all. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کابینہ کا جو کلی اختیار ہے اور جو پریروگیٹو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے. صحیح, یہ تو آپ نے سیاسی بات کر دی. نہیں سیاسی نہیں, اور حقیقت بات یہ ہے. نہیں, حقیقت بات بھی ہماری صاحبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم دیکھیں اپنی ٹیم خود چوز کرتا ہے اور بطور کپتان وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے اور کس وقت کھلانا ہے اور کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. تو میرے خیال سے کیبنٹ ری شفل, چینج آف پورٹ فولیوز, یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. پر یہ ممکنات میں ہے, یہ ہے میں اس میں کوئی کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ چیز وزیر اعظم خود دیکھتے ہیں, سب کی پرفارمنس ایویلویشنز ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں اور کانسٹنٹلی ہو رہی ہوتی ہیں. ہر وزیر کی A+ ملا ہوگا, کسی کو D C F, یہ ہو سکتا ہے. بالکل گریڈنگ ایک کرائٹیریا تو رکھا ہوا ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ دیکھیں نا, وہ باضابطہ طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس منسٹری نے کیسا پرفارم کیا, کس منسٹر نے کیسا پرفارم کیا. حتیٰ کہ میں اس حد تک بھی کہ وہ واقعتاً جب ملاقات بھی ہو تو وہ اس چیز پہ پن پوائنٹ بھی کرتے ہیں جس پہ where he thinks that you're lacking on performing to the best of your ability. تو وہ پرفارمنس چیک تو رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے, because obviously him as the prime minister, ان کے ڈائریکٹلی افیکٹ تو ان کو کرتا ہے نا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ان کی ٹیم اگر اچھا پرفارم نہیں کرے گی تو پھر حکومت پہ ہی اثر آئے گا, حکومت پہ ہی افیکٹ آئے گا. جہاں تک آپ نے ملاقات کی بات کی, اگلے ہفتے وکلاء کی ملاقات جو ہے عین ممکن ہے. وکلاء کی ملاقات کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں, آج میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا وکیلوں کو بالکل ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر انہوں نے انسٹرکشنز, ویسے تو جب وکالت نامے سائن کروائے انسٹرکشنز بھی لے لیں. میں نے کہا کہ جتنی دفعہ وکیل ملنا چاہے مل سکتے ہیں, لیکن ان ریزنیبل پولیٹیکل گینز کے لیے نہیں. ہاں آپ نے انریزنیبل ملاقات کیا ہوتی ہے کسی بھی موکل کی کسی وکیل کے ساتھ؟ نہیں, انریزنیبل اس طرح کہ اگر آپ اس میں کوئی سیاسی بات چیت کریں, کوئی معاملہ اپنے کیس کی حد تک اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ رہیں, انسٹرکشنز پہ رہیں, اس کیس متعلق بات تو جو کہ پچھلی دفعہ بہت اچھی رہی. بیرسٹر سلمان صفدر نے اسٹرکٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے ایک اٹرنی, پھر آپ نے 3 مہینے میں اسی وجہ سے اور ملاقات نہیں کروائی کیونکہ وہ اسٹرکٹلی آنے والے ہفتے میں عین ممکن ہے اور یہ ملاقات ہو جائے گی وکیل. چلیں جی, وکلاء کی ملاقات تو ہونے لگی, یہ حکومت نے دیکھیں وہ ہو جائے بہت بہتر ہے, اور یہی چھوٹے چھوٹے میجرز ہیں جو چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. ورنہ آپ کیبنٹ ری شفل کی بات کر رہی تھی, A سے سٹارٹ ہوئی تھی, CDF پہ آپ کا زیادہ زور تھا, تو چیزیں خراب ہیں. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے واپس. کہ امن معاہدہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اسرائیل بار بار اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایران نے دوبارہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. پروگرام کے دوسرے سے ہم اس پہ بات کریں گے.